اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا. اس سلسلے میں پچھلے درس میں بھی ذکر ہوا کہ مکی زندگی کے نامساعد ترین حالات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا لشکر، مکے میں کوئی لشکر نہیں تھا، لشکر کی حیثیت میں بھی نہیں تھے، لیکن یہ بشارت قرآن کی، یہ اس نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب ہے. ایک تو آگے بھی ایک آیت آئے گی، اس میں ارشاد ہوگا مکہ کی طرف اشارہ کر کے یہاں جو ہے وہ ایک لشکر مغلوب ہو جائے. غالب آنے کے سلسلے میں ایک ہے غلبہ، لشکر کا غلبہ، جندنا، ہمارا لشکر غالب آئے گا. مسلمان اگر لشکر کی شکل میں رہے، لشکر منظم ہوتا ہے، لشکر آمادہ جہاد ہوتا ہے، لشکر جو ہے وہ باہر سے آنے والے حملوں کو روکتا ہے، لشکر جو ہے کسی سازش کار کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے، لشکر اپنے صفوں میں اتحاد اور نظم و ضبط برقرار رکھتا ہے. لشکر کا میمنہ میسرہ ہوتا ہے اور قلب لشکر ہوتا ہے، نظم ہے، ایک نظام کا نام ہے لشکر. میمنہ دائیں والا اور میسرہ بائیں والا اور قلب درمیان والا، قلب لشکر ہوتا ہے. مسلمان اگر لشکر کی شکل میں ہے، مسلمانوں کا میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے اور نظم و ضبط ہے اور ہمیشہ آمادہ، لشکر ہمیشہ آمادہ ہوتا ہے. لشکر کی نگاہ دشمن کے اوپر ہوتی ہے، لشکر کی نگاہ نہایت تیز اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا. غافل ہوتا ہے وہ لشکر نہیں ہے. جی، یہ لشکر جو ہے وہ غالب ہے. مسلمان اگر لشکر کی شکل میں ہے، بیدار، آگاہ، دشمن پر نظر رکھنے والا اور اپنے صفوں میں اتحاد اور نظم قائم کرنے والا ہو تو لہم الغالبون، غالب آتے ہیں. لیکن اگر مسلمان جو ہے وہ لشکر کی شکل میں نہ ہو، وہ دشمن کے لشکر کے صفوں میں جا کے بیٹھ جائیں، انا للہ، جی دشمن کے صفوں میں بیٹھتے ہیں. جی، یہاں صف نہیں ہے، یہاں نظم نہیں ہے، یہاں پر دشمن کی مکر و حیلے کے اوپر نگاہ نہیں ہے، یہاں دشمن کا ہر حربہ استعمال ہوتا ہے ہم پر. وَإِنَّ جُنْدَنَا، ہمارا لشکر غالب. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی جو غالب آنا ہوتا ہے، غالب آنے کا مطلب جو ہے وہ کیا لیتے ہیں آپ؟ غالب آنا ہے، آپ کا دین غالب آئے گا، آپ کا نظریہ غالب آئے گا، آپ کا نظام، موقف، آپ کا عقیدہ، آپ کا مذہب، آپ کا دین غالب آئے گا. وہ آپ کا دین زیر نہیں ہوگا. اس وقت ایک اعداد و شمار پیش کیا ہے
یہ ویٹیکن والوں نے، مسیحیوں کا جو مرکز ہے، ان کی طرف سے ایک اعداد و شمار آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، مسیحی بڑا مذہب نہیں رہا۔ یورپ کے معاشرے میں اسلام کا نفوذ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ان کے ایک پادری کی تقریر جو ہے، نوٹ ہے ہمارے پاس، جی، بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ یورپ کے ممالک میں بچوں کے نام حسن، حسین، علی، محمد بہت سنیں گے۔ اسلام غالب ہے، غالب ہے، دشمن کی ناک کے نیچے ہم غالب ہو رہے ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یورپ کا مستقبل جو ہے وہ اسلام ہے، یہاں اسلامی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ یہ کہہ دیا۔ ہاں، ان کے لوگوں نے جو معاشرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں یورپ کے، انہوں نے کہہ دیا۔ وہ ہم پر الزام لگاتے تھے کہ اسلام تلوار کے نیچے پھیلا ہے۔ آج تلوار ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے تلوار کے نیچے ہمارا اسلام پھیل رہا ہے۔ ہمارے خلاف جو تلوار ہے اس کے نیچے ہمارا اسلام پھیل رہا ہے۔ جی، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لشکر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر غالب ہے۔ موسیٰ غالب ہے فرعون پر، ابراہیم غالب ہے نمرود پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہے ابو جہل پر، اور حسین علیہ السلام غالب ہے یزید پر۔ اس وقت کس کا بول بالا ہے؟ اس وقت کس کا پیغام پھیل رہا ہے روئے زمین کے اوپر؟ اس وقت کون سا مذہب آگے جا رہا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو روئے زمین کے اوپر پھیل رہا ہے؟ کیا اسلام سمٹ رہا ہے؟ اسلام کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ نہیں، دوسرے مذاہب جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں شکست کھا رہے ہیں۔ جی، دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ وہاں کیا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہے کہ یہ اسلام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ہاں پھیل رہا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اس آیت سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، ہمارا وعدہ انبیاء مرسل کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے۔ سبقت کلمتنا، ہمارا کلمہ پہلے ہو چکا ہے۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، ولقد سبقت کلمتنا۔ سبقت کلمتنا کا مطلب ہے ہمارا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ بڑی بات ہے یہ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ کس بات کا؟ کہ ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ جی، ہم خواہ کتنے ہی احساس کمتری میں ہوں، کتنے ہی خیانت کار ہوں ہمارے نظام والے، لیکن اسلام اپنی حقانیت کی طاقت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔
یہ ان خیانت کار حکمرانوں کے رحم و کرم پر نہیں ہے ہمارا اسلام۔ جی، وہ اسلام اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اسی طاقت کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ ہمارے لوگ دشمن کے صفوں میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اسلام کے صفیں جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ دشمن کے صفوں میں پھیل رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو گیا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا فیصلہ ہو چکا کہ ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے، پس فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس لہٰذا آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں، ان کو سازش کرنے دیں، ان کو اچھل کود کرنے دیں، یہ تمسخر مزاح اڑاتے ہیں، تمسخر کرنے دیں۔ جی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے جو اہانتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے جو تمسخر ہوتا ہے، ان کو اعتنا میں نہ لائیں، اپنے اس دن کا انتظار کریں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پھر فرمایا اور انہیں دیکھتے رہیں آپ، ابصرہم، دیکھتے رہیں، آرام سے، سکون سے انتظار کرو۔ فسوف یبصرون، وہ خود بھی اپنے شکست کو دیکھ لیں گے، اپنی ناکامی کو دیکھ لیں گے، اپنی خواری اور ذلت کو دیکھ لیں گے، اور چشم جہان نے بھی دیکھ لیا ان کی خواری کو، ان کی ذلت کو۔ وَأَبْصِرْهُمْ، بشارت دے دی کہ آپ ہی غالب آنے والے ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، چال بازیاں ہیں، ان کے اوپر نظر رکھو اور اپنے استدلال کا کام، دعوت کا کام، ابصرہم، دعوت کا کام جاری رکھو، راہ حق کی طرف بلاتے رہو، قرآن آیات جو نازل ہوتی ہے وہ ان کے اوپر پڑھ کے سناتے رہو۔ ابصرہم، سناتے رہو، ان میں سے جو قابل ہدایت ہوں ان میں بصیرت آ جائے گی۔ فسوف یبصرون، ایک اس کی توجہ یہ ہوگی، فسوف یبصرون، آپ ان کے اوپر نظر رکھیں، یہ خود بھی اپنی شکست دیکھ لیں گے، اپنی خواری دیکھ لیں گے، اپنی مذلت دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب میں عجلت چاہ رہے ہیں؟ جی، قرآن مجید جب عاد و ثمود و وغیرہ کے قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کی خبریں سناتا ہے تو مکہ والے مزاح اڑاتے تھے، وہ عاد و ثمود کی خبریں کب تک سناتے رہو گے، کب آئے گا وہ عذاب، ہم نے جی بھر کے آپ کو اذیت دی ہے۔ حتیٰ فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، بہت اذیت دی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہم کو۔ مجھے کہاں ہے وہ عذاب، کہاں سے آئے گا وہ قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط والا عذاب کہاں آئے گا؟ ادھر کوئی آثار نہیں، کوئی علامت نہیں ہے۔ یستعجلون، یہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس طرح باتیں کرتے تھے۔ دوسری جگہ فرمائے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ،
یہ لوگ آپ سے عذاب کے عجلت مانگتے ہیں۔ اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا، تعین ہو چکا نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ عذاب کے لیے بھی ایک وقت تعین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو چلاتا ہے، اور ان دشمنوں کے کہنے یا کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ الہی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ الہی سنت میں ہے ڈھیل دینا، مہلت دینا، دعوت دینا، حجت تمام کرنا، اور ہر طرح کے جو دلیل ہے سمجھانے کے لیے اس کو اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد مہلت دینا۔ یہ مہلت دینا ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے یہ عذاب میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہے کہ اگر وہ ایک وقت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو فوراً ان کے کہنے پر عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب یہ عذاب ان کے دالان میں اترے گا تو تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی۔ نزل العذاب بساحتہم، ان کے گھر کے دالان میں، ان کے گھر کے دالان میں اگر عذاب جب نازل ہوگا تو تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ نصیحت پوری ہونے کے بعد آنے والا عذاب کتنا شدید۔ فساء صباح المنذرین، تنبیہ شدگان منذر، انذار تنبیہ کو کہتے ہیں۔ منذرین تنبیہ شدگان کی صبح بہت بری ہوگی، بہت برا دن آئے گا ان کے اوپر۔ عموماً عذاب جو ہے وہ صبح کے وقت آیا کرتا ہے، کہ اس وقت روز روشن میں واضح طور پر عذاب جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہے، عذاب آتے ہوئے کہ کوئی ابہام نہیں رہتا۔ فساء صباح المنذرین، یہ بہت بری صبح ہوگی تمہاری۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، دوسری جگہ فرمایا ان کے لیے عذاب کا وعدہ جو ہے صبح کے وقت ہے، صبح کے وقت تو آنے ہی والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کو صبح کے وقت جو ہے نازل کرتا ہے، تاکہ دن کی زبردست روشنی میں عذاب آتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی ابہام نہ رہے کہ یہ کیا ہوا، یہ عذاب آیا ہے یا کوئی اور حادثہ آیا ہے، رات کی تاریکی میں نہیں، صبح کی روشنی میں عذاب آئے گا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ایک مدت تک ان سے منہ پھیر لیں۔ رسالہ میں آپ کے لیے حکم ہو رہا ہے ایک مدت تک ان سے منہ موڑ لیں، ان کے ساتھ نہ الجھیں، اپنی دعوت جو ہے وہ جاری رکھیں، دعوت کو ختم نہیں کرنا ہے، دعوت جاری رکھیں گے لیکن ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، منہ پھیر لیں، یعنی ان کی اذیتوں کو اعتنا میں نہ لائیں، ان اذیتوں کو برداشت کریں ایک مدت تک۔ اس ایک مدت کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ یہ آپ کے پاؤں پہ پڑ جائے،
یہ جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، آپ کا مزاح اڑا رہے ہیں، ہوا بھی ایسا فتح مکہ کے موقع پر۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیں، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ وہ پھر آیت کا دوبارہ تکرار ہو گیا کہ آپ ان کو ان کا حال دیکھتے رہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کی اذیتوں کو برداشت کریں، ان پر آیات کی تلاوت کرتے رہیں، حجت پوری کرتے رہیں۔ فسوف یبصرون، وہ اپنے مذلت آمیز دن کو دیکھنے والے ہیں، دیکھ لیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ لوگ جو رسول اللہ کا مزاح اڑاتے تھے، آپ کو اذیت دیتے تھے، اور آج آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلقاء کے نام سے، طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے اذیت دی ہے رسول اللہ آپ کو، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ لوگ رام ہو گئے اور بظاہر کلمہ پڑھ دیا۔ جب کلمہ پڑھ دیا، اسلام مذہب جو ہے وہ مدارات کا مذہب ہے جی، کلمہ پڑھ دیا تو ان کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے جی۔ منافقین منافق ہیں، بدترین لوگ ہیں، چونکہ کلمہ پڑھتے تھے جی، کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے جو سچے مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جی، منافقین کے ساتھ۔ مدینہ میں نفاق والے جو ہے وہ بہت پختہ ہو گئے، قرآن کی مجید ہے مردوا علی النفاق جی، نفاق کے اوپر جو یہ لوگ پختہ ہو گئے ہیں، بہت تھے منافقین مدینہ میں، لیکن وہ رہتے تھے، بستے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کھاتے تھے، پیتے تھے، اور لا الہ الا اللہ کہتے تھے، بظاہر جو ہے رہن سہن مسلمانوں کی طرح۔ مکے میں بھی یہی ہوا، مکے کے اندر جب ان لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا تو یہ نہیں کہنا ہوتا ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا جی، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو ہم نے آزاد کر دیا، یہ آزاد کردگان کے طور پر زندہ رہے۔ طلقاء جی، بہت مذلت کی زندگی ہے، اسیر ہونے کے بعد، اپنے مد مقابل کے گرفت میں آنے کے بعد چھوڑ کر کے ان کو آزاد کر دینا۔ کل کو مکے کے اندر جو ہے ان کا مزاح اڑاتے تھے جی، اہتمام میں نہیں لاتے تھے، آج انہی کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، طلقاء کے طور پر، ان کے رحم و کرم پر۔ اور قابل توجہ بات یہ ہے، لوگوں میں کسی کو اگر اس سلسلے میں شک ہے، شبہ ہے، نہیں کلمہ پڑھ گئے تھے وہ سچے مسلمان ہو گئے تھے، اچھا جی اگر سچے مسلمان ہو گئے تھے تو فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کو غنیمت میں سے کیا حصہ دیا یہ بتاؤ۔ ہاں جی، غنیمت میں سے کیا حصہ دیا ان کو غنیمت میں سے مجاہدین کا حصہ نہیں دیا، بلکہ مؤلفۃ القلوب کے حصے میں سے دے دیا۔ 70 اونٹ 70 اونٹ دے دیا۔
سبحان اللہ، مؤلفۃ القلوب، اس کے شر سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے مؤلفۃ القلوب کے حصے سے دے دیا، مسلمانوں کے حصے سے نہیں دیا۔ رسول اللہ کے جو رفتار ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ دلیل ہے کہ ان کی کیا صورتحال تھی۔ یہ تو لقابی تھے اور سہم مؤلفۃ القلوب سے ان کو حصہ دیا کرتے تھے، یہ جو قہراً و مجبور ہو کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کے اختتام پر یہ آیت ہے، پاک و پاکیزہ ہے آپ کا رب ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ رب العزت، عزت کا مالک آپ کو بتا دیا ہے۔ جی، رب کسے کہتے ہیں؟ مالک کو کہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت، عزت کا مالک۔ رب کا ترجمہ پالنے والا نہ کرو، عزت کا پالنے والا نہیں ہے، عزت کا مالک، عزت والا۔ وہ پاکیزہ ہے عما یصفون، باتوں سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو مرسلین کے اوپر، اور والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، پھر سورہ صافات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے من اراد ان یکتال بالمکیال الأوفى من الاجر یوم القیامت فلیکن آخر کلامه فی مجلسه سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی اگر قیامت کے دن اجر و ثواب میں مکمل تول کے ساتھ لینا چاہتا ہے، مکمل تول، پورا تول کے لینا چاہتا ہے، تو اس کے مجلس ہے یا محفل ہے، اس کا اختتامی کلمات یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔